اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی عظیم الشان کلام ہے، جس کا پڑھنا باعث ثواب ہے، جس کی تلاوت کرنا اجر کا باعث ہے، اور اس کی تلاوت عبادت کا درجہ رکھتی ہے، جس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، ان کو پڑھنے والا اللہ رب العالمین سے 30 نیکیاں حاصل کر لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی منزل من اللہ کلام ہے، جو میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت کے لیے نازل کی ہے، اور یہ عربی زبان کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کریم کی عظیم الشان کلام عطا کی ہے، وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح حق ہے تلاوت کرنے کا۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ لا ریب فیہ کتاب ہے، منزل من اللہ کلام، یہ اللہ کی کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ اور اس کے بعد مومن مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت کس انداز سے کرنی چاہیے؟ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قرآناً عربیاً غیر ذی عوج۔ قرآن ایسی اللہ رب العزت کی یہ کلام ہے جس میں ایک ذرہ بھر بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ سوچ سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ آج چونکہ انگلش کی تعلیم، انگریزی کی تعلیم عام ہو چکی ہے، معاشرے کے اندر، آفس کے اندر، شاپنگ سینٹر میں کوئی ورڈز بولنے والا انگلش ورڈز بولتا ہے، اس میں کوئی غلطی اسے ہو جاتی ہے، ٹوکنے روکنے والے فوراً سے 1 نہیں 2 نہیں 2 4 5 لپکیں گے کہ آپ کو یہ لینگویج نہیں آتی تو اسے اوائڈ کیجیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم جتنا غلط پڑھتے چلے جاؤ، کوئی ایک آدمی بھی بولنے کے لیے، غلطی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چونکہ اس کا وہ ویسا ہی ہے وہ بیچارہ جیسے وہ غلطی کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو مجھے اور آپ کو اس ایمان لانے کے بعد خوبصورت اللہ رب العزت اس کلام کو پڑھنے کی توفیق دے۔ ایک حدیث کوٹ کر کے ہم آگے اپنے سبق کو بڑھاتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت نے میرے موسیٰ کو لحن داؤدی میں سے ایک لحن دیا ہے، آواز دی ہے، خوبصورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے لہجہ عطا کیا ہے کہ جو سننے والا دنگ رہ جاتا ہے، اس کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑی خوبصورت تلاوت کرنے والے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گھروں کے اندر کیا مزاج تھا قرآن کریم کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا ان کا۔
تو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رات کا وقت ہے اور اپنے گھر کے اندر تلاوت کر رہے ہیں اپنے موج کے اندر، خوبصورت انداز کے اندر. تو جس دل کے اندر اس قرآن کی محبت گھر کر جاتی ہے نا میرے محترم بھائیوں، تو اس کی لذت وہی جانتا ہے. میں نہیں بیان کر سکتا، آپ پڑھنے کے بعد نہیں بیان کر سکتے. تو موسیٰ اشعری اپنی خوبصورت انداز کے اندر گھر کے اندر ان کا ذوق یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں. اس کی آواز گھر سے باہر آ رہی ہے اور باہر سے گلی اور بازار کے اندر میرے محبوب علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ میری اور آپ کی امی جان حفصہ رضی اللہ، یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، گزر رہے ہیں. آپ نے آواز کو پہچان لیا تو آپ نے اپنی ہماری اماں جان کو روک لیا. روکیے، میرا موسیٰ تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت تو سنیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے نبی علیہ السلام موسیٰ اشعری کے گھر کے ساتھ کندھا لگا کر کے کھڑے رہے. کب تک؟ جب تک موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے رہے. جیسے ہی موسیٰ اشعری نے اپنی تلاوت کی آواز کو بند کیا، ختم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے. جیسے ہی صبح ہوتی ہے اور موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا، موسیٰ میں نے آپ کی رات کو تلاوت سن رہا تھا میں، اور آپ نے بڑی خوبصورت تلاوت کی. ہم آپ کی اماں کے ساتھ ہے، میں تلاوت سن رہا تھا، کھڑے آپ کی تلاوت سنتے رہے جب تک آپ تلاوت کرتے رہے. موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ کاش کہ مجھے علم ہو جاتا، میرے نبی علیہ السلام میرے محبوب میری تلاوت کر، میں اور بھی خوبصورت پڑھتا. تو محدثین لکھتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا، میں آپ کو عزت دیتا، میں آپ کو اپنے پاس عزت بھی دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمارے گھروں کے اندر آج آوازیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی علم ہے، اگر کوئی شادی اور فنکشن کا کوئی موقع آ جائے تو محلے والوں کا سونا محال ہو جاتا ہے. ہاں، تو چند دن پہلے ہی ہمارے محلے کے اندر بھی یہی حال تھا. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی اصلاح فرمائے. تو ہمیں ہمارے گھروں سے آوازیں آئیں تو اللہ کے کلام کی تلاوت کی ہے. میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیاطین نہیں رہتے. اس کا مطلب جہاں تلاوت نہیں ہوتی، گانے بجانے، شیاطین کے ڈیرے ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، دنگے، فسادات، بے رونقی، اور وہاں پر ڈیرا لگائے ہوئے ہے. پھر کیا ہے مولوی صاحب کوئی دم درود بتائیں، گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، ختم ہو جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس اللہ کی عظیم الشان کلام کو سیکھنے کا ایک علم ہے جسے علم تجوید کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی کلام عربی کے اندر ہے، جس طرح میں نے آیت کوٹ کی، قرآن عربین غیر ذی عوج. قرآن ایک ذرہ بار بھی اس میں اللہ کہتے ہیں ڈیڑھ پان نہیں ہے. تو لہٰذا تو ہم مختصر سے ہم پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کریں گے، آپ انشاءاللہ اس کو نوٹ کریں گے. تو تجوید کیا ہے؟ ہر حرف کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں. ہر حرف کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں. تو نمبر 2 کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تلاوت کا دوسرا نام تجوید ہے. جی، تجوید کا مختصر کیا معنی ہے؟ تجوید کا معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، خوبصورت بنانا. کس کو؟ اس قواعد و تجوید کے آگے ہم چھوٹے چھوٹے قواعد پڑھیں گے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت کو بہتر انداز سے پڑھیں گے. تو یعنی اس تجوید کا معنی عمدہ اور اچھا خوبصورت بنانا ہے. تو چھوٹے چھوٹے کچھ قواعد ہیں، اس کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کو خوبصورت کر کے پڑھنا. تو اسی تجوید کا معنی بھی یہ ہوا کہ عمدہ اور اچھا کرنا. قرآن مجید کے حرفوں کا صحیح تلفظ علم تجوید کے ذریعہ سے محفوظ کیا گیا ہے. یعنی انداز تلاوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اس علم تجوید کے اندر ہی اس کو محفوظ کیا گیا. تو اس علم کے ضروری قواعد و ضوابط جانے بغیر قرآن مجید کا تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا. پھر میں اس بات کو دہراؤں گا، اس علم کے لیے ضروری قواعد و ضوابط جانے بغیر
قرآن مجید کا تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا۔ ہر فن کو اور ہر کسی ہنر کو سیکھنے کے لیے اس کی تھیوری ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا پریکٹیکل ہے۔ تو یہی سمجھیے کہ تجوید اس کی تھیوری اور پریکٹیکل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، تو آپ اس کو رپیٹ کریں گے۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ اللہ رب العالمین کا خوبصورت کلام آپ کی زبانوں پر جاری ہوگا۔ اللہ بھی راضی ہوگا جب آپ سن کر انشاءاللہ اپنے کانوں سے آپ کی آواز سنیں گے، آپ خود محظوظ ہوں گے کہ میرے رب کا کلام میری زبان سے جاری ہوا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم تجوید کے بنیادی قواعد سے آگاہی حاصل کر کے اس کے مطابق تلاوت کرے۔ تو اگر اس علم تجوید کے قواعد کو حاصل نہیں کرتا، وہ نہیں پڑھتا، تو قرآن کریم کو صحیح تلفظ سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو اسی طرح تجوید کی دو قسمیں ہیں، علمی تجوید، نمبر ایک ہے علمی تجوید، اور نمبر دو تو عملی تجوید۔ علمی تجوید سے مراد یہ ہے کہ ان قواعد و ضوابط اور اصول و احکام کو سیکھنا جو علماء اور قراء نے ایک خاص ترتیب کے مطابق مرتب کیے ہیں۔ جی، نمبر دو ہے عملی تجوید۔ تو عملی تجوید سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت قواعد و تجوید کے مطابق اس طرح کرنا کہ الفاظ و کلمات ہر قسم کی کمی زیادتی اور تبدیلی کی غلطی سے محفوظ ہوں۔ نیز اس کی تلاوت کی کیفیت تواتر کے ساتھ روبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل سند سے ثابت ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آج کل زیادہ زور علمی تجوید یعنی صرف قواعد و تجوید کو یاد کروانے پر دیا جاتا ہے۔ آج کل علمی تجوید کو قواعد یاد کروا دیے گئے، تو عملی تجوید کو اکثر معلمین نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ عملی تجوید ہر مرد و زن کے لیے لازم و فرض ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کرے اور دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت عملی تجوید کو سیکھنے میں صرف کرے، تاکہ مطلوب انداز میں قرآن کریم کی تلاوت ہو سکے، اور پھر اس کی بدولت تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ جب قواعد تجوید کے مطابق ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ غلطیوں سے پاک مبرہ تلاوت ہوگی۔ جب ہم پاک مبرہ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ غلطیاں نہیں ہوں گی، کما حق ہو وہ ہمیں اجر اور ثواب ملے گا۔ قرآن مجید کی تصحیح کے لیے صرف حروف کی صحیح ادائیگی کی پہچان کر لینا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ صحیح ادائیگی کی زبان کے ذریعے مسلسل محنت کی جائے، یعنی تلفظ کو صحیح ادا کرنے میں ہم اجمی لوگ ہیں، اور یہ قرآن عربی تلفظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو جس کے ایک حرف کی غلطی پر معنی مراد الہی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، کہہ دو، قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، تو کل باریک کاف سے بغیر نقطے والا کاف، اس کا معنی آکل یاکل کھانا ہوتا ہے، کل هو اللہ، کھاؤ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے عظیم الشان ذات کو ہم کھانے کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں اس اللہ کو کھاؤ۔ رب العالمین کی یہاں پر یقیناً تو انسلٹ ہے، رب العالمین کی وہ ذات عظیم الشان ذات ہے کہ ہم ایک حرف کی تبدیلی کے باعث معنی مراد الہی خلاف ہوتا ہے۔ اسے قلب، قوف لام با سے معنی تو بنتا ہے دل، ہارٹ۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے ہر جسم انسان کے اندر وہ دل ہے،
تو باریک بغیر نقطے والا کاف کلب کا معنی کیا ہوگا؟ ڈوگی، کتا معنی بن جاتا ہے۔ تو یعنی ایک حرف بدلنے سے معنی بدل گئے۔ قرآن کریم کو ہم جب تلفظ سے نہیں پڑھیں گے تو معنی بدلنے سے ثواب کی بجائے گناہ کا انسان مرتکب ہوگا۔ جی، تو جب ہمیں پتہ چل چکا کہ قواعد و تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے مطابق کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہماری زبانوں پر خوبصورت قرآن جاری فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو جی، تو مسلسل محنت کی جائے تو اس تو ادائیگی کی کہ زبان کے ذریعے سے مسلسل محنت کی جائے، جیسا کہ ایک کاتب مشق اور استاد کی رہنمائی سے کس طرح حروف کو عمدہ اور خوبصورت شکل میں لکھنے لگتا ہے، بس اسی طرح حروف کی ادائیگی کا معاملہ ہے کہ زبان کے ذریعہ مسلسل مشق کی جائے تو بفضل تعالیٰ تھوڑے ہی وقت میں صحیح پڑھنے کی دولت میسر آ جاتی ہے۔ اور جس انسان کو اچھی تلاوت آ جائے تو میں سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین کا اسے خاص گفٹ اور تحفہ اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ تو اچھی آواز اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ ہاں، اس آواز کو آپ اچھے انداز سے اللہ کی کلام کی تلاوت کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں یا آپ لغویات اور گانے بجانوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ آپ پر منحصر ہے۔ جو اللہ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے اس کے مطابق ہے، اس کو استعمال کریں گے۔ چونکہ یہ قاری کا تو جب اب آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آخر میں ہم آپ کو یہ سینڈ بھی کریں گے۔ تو فی الحال ہم انشاءاللہ اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ قاری قاعدہ تو مبتدی طلباء اور عامت الناس کو قرآن مجید کی صحیح تلاوت سکھانے کے لیے ترتیب دیا گیا، تو اس لیے تجوید کے تفصیلی قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے زیادہ تر صحیح ادائیگی کو واضح کر کے مشق کروائی جائے گی تاکہ وہ قرآنی الفاظ کے صحیح تلفظ کو نہایت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ کیونکہ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ اگر حروف اور کلمات کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی توقع سے بڑھ کر فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم چند آیات اللہ رب العالمین کی کلام کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو میں نے سٹارٹ میں تلاوت کی ہے۔ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، آپ انشاءاللہ اس کو رپیٹ کریں گے، بعد کے اندر میں اس کو خوبصورت انداز کے اندر بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان من الشیطان شین کی آواز منہ میں پھیل جاتی ہے اور اس پر تشدید 3 دندے والی شد ہے، اس وجہ سے اور بھی ہم ٹھہراؤ کے ساتھ شد والے حرف کو پڑھیں گے ہر جگہ، تو اس لیے شین کی آواز اور بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ من الشیطان الرجیم را پر زبر یا پیش و را موٹی آواز سے پڑھی جاتی ہے، بار بار یہ بات رپیٹ ہوگی انشاءاللہ، اور اس پر 3 دندے والی تشدید شد کسی بھی حرف پر ہو تو اس کو رک کر پڑھا جاتا ہے، اس پر سٹاپ کر کے پڑھا جاتا ہے تاکہ ٹھہراؤ کے ساتھ اور بھی اچھے انداز سے وہ پڑھی جاتی ہے۔ نرجیم سین کی آواز میں ہلکی سی سیٹی کی آواز ہے، اور یہ 3 حروف ہوتے ہیں، بار بار یہ چیزیں کچھ نہ رپیٹ ہوتی رہیں گی۔ ز سین صاد، ز سین صاد سیٹی والے حروف، ہاں جی، تو وہ بسم اللہ کے اندر آ رہی آواز میں ہلکی سی سیٹی کی آواز، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، باللہ کے آگے اللہ ہے، لفظ اللہ، اللہ کا ذاتی نام جو ہے اللہ رب العالمین کا، اللہ سے پہلے زیر والا حرف آئے تو اللہ کا نام باریک پڑھا جاتا ہے، اللہ سے پہلے زبر پیش آئے گا تو اللہ موٹا پڑھیں گے، جی، تو یہاں باریک ہے۔ بسم اللہ
بسم اللہ. جی پیچھے نروا وہ بھی را موٹی تھی زبر ہے، یا ہروا یہ وہی را ہے، ہروا ایک ہا حلوائی والی ہوتی ہے، ایک ہا لاہور اور حوض والی ہے، جی وہ دھڑکدار سینے میں آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہا جو ہے وہ درمیانی حلق سے ادا ہوتی ہے، خوبصورت انداز. جی نیرا نہیں کہیں گے، را پر میں نے کہا 3 دندے والی شاد تشدید ہے، اور اس کو ہم انگلش میں ڈبلیو کہتے ہیں. ہاں تو اس کو ہم رک کر پڑھیں گے، چند آیات 5 آیات پڑھنی ہے. اقرأ بسمی اقرأ بسمی ربك الذي خلق. آج ہمارے ہاں رنگین قرآن کریم عام ہے، تو گرین حروف سبز حروف جو ہیں وہ ہم نے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، اور اسی طرح جہاں پر ریڈ نشان دیا گیا ہے اسے غنہ کہتے ہیں. غنہ کیا ہے؟ وہ گنگنانے والی خوبصورت آواز، جہاں پر رک کر گنگنانے والی آواز قرآن میں پیدا ہوتی ہے، اسے غنہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ناک کی جڑ میں نرم ہڈی میں وہ آواز پیدا ہوتی ہے، تو جاتی کیسے ہے؟ تو قرائے علم تجوید و قرات کے علماء نے کہا یہ بغیر کسی قصد ارادے کے ہم لے جانا چاہتے تو نہ جاتی ہے، اللہ رب العالمین خود بخود اس کو لے جاتے ہیں. جب ہم رکتے ہیں بڑی خوبصورت سی آواز وہاں پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال تو ریڈ نشان والے روپ کو ہم نے غنہ کرنا ہے، یہاں پہ ابھی ہمارے آج کے سبق میں نہیں ہے. تو ہاں تو سب حروف ہے، موٹا بھی ہوگا اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، یہ موٹا بھی ہے اور قلقلہ بھی ہے. آگے چل کر انشاءاللہ یہ موٹا کیا ہے قلقلہ کیا ہے انشاءاللہ یہ بھی ہم پڑھیں گے اور اس کو ریپیٹ بھی کریں گے. اقرأ بسم ربك الذي خلق. جی خو بھی سبز حرف ہے اور قاف بھی ہاں گرین سبز حروف میں سے ہے، یہ موٹا ہو گیا. درمیان میں لام باریک ہے، خلق یہی تجوید ہے. خو موٹا پڑھیں، لام کو پھر نیچے لے آئیں، قاف کو پھر ہم اٹھائیں گے. خلق خلق الإنسان خلق الإنسان من علق من علق. جی عین بھی حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے. ہم سبق پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ اسباق میں انشاءاللہ آئیں گے. یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف کون سے ہیں؟ موٹے حروف یہاں تو بار بار گرین کلر میں ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، وہی ہیں کون سے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. یاد کریں گے ان کو. تو قلقلہ کیا ہے، موٹے حروف کون سے ہیں، سیٹی والے نرم حروف کون سے ہیں. جب ہمیں انشاءاللہ ذہن نشین ہوں گے تو ہم خود بخود ہاں جیسے ہی حرف آئے گا پتہ ہوگا اس کو نرم کرنا، اس کو سیٹی والا پڑھنا، اس کو موٹا پڑھنا، اس کو قلقلہ کرنا. بڑے خوبصورت انداز سے آپ اللہ کی کلام کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اقرأ تو یاد رکھیے اقرأ قاف قلقلہ بھی ہے موٹا بھی ہے، اور را کے آگے الف کی شکل میں حمزہ. تو یہ ہے تو الف، لیکن یاد رکھیے جس الف پر جزم چھوٹی سی دال آ جائے جس کو عربی والے جزم کہتے ہیں، اور ہم چھوٹے آسان انداز میں کہتے ہیں چھوٹی سی دال جو ہے وہ شوشہ سا لگا ہوتا ہے، اس کو عربی میں سکون بھی کہتے ہیں. جی آ جائے تو جس الف پر ہی آ جائے، کوئی حرکت آ جائے یا
جزم دال آ جائے، سکون آ جائے، اس کو ہم جھٹکے سے پڑھتے ہیں اور یہ حمزہ کی شکل اختیار کر دیتا ہے، پھر یہ اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ جس علی پر کوئی حرکت زبر زیر آ جائے یا جزم سکون آ جائے، یہ پھر حمزہ کی آواز دیتا ہے، پھر ہم اس کو حمزہ سے ہی پکارتے ہیں۔ اقرأ، جی تو حمزہ یاد رکھیں گے، ساکن حمزہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ شروع میں بھی اقرأ پڑھا ہم نے، تو یہاں بھی دوسری مرتبہ آ گیا، اس کو بھی ہم اقرأ، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم۔ اعوذ باللہ بسم اللہ میں ہم نے را پڑھی تھی، اس پر 3 دندے والی شد تھی، یہاں پر شد تو نہیں ہے لیکن را پر زبر ہے، موٹی تو ہو رہی ہے لیکن شد نہیں ہے۔ اس انداز سے ہم رک کر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو جلدی سے ادا کر۔ اکرم، الذی، ذال نرم حروف میں سے ہے، ذال ثا ذال ضا، جی نرم حروف میں سے، الذی علم، علم بالقلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ جی میں آپ یہ تلاوت کرتا ہوں چند آیات، انشاءاللہ آج کی ہماری کلاس کا اختتام ہوتا ہے انہی تلاوت کے ساتھ۔ ایک بار میں تلاوت کرتا ہوں، آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے ہمیں اس نور ہدایت سے فیضیاب فرمائے اور اس انداز سے پڑھنے کی توفیق دے کہ جس کو اللہ رب العالمین پسند فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت، قرآن کا ذوق، قرآن کا شوق پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں کہ میرے نبی تلاوت کریں اور میں تلاوت سنوں۔ میرے نبی پسند کرتے ہیں کہ صحابہ تلاوت کریں اور میرے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو اچھی آواز سے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی کوشش نہیں کرتا، لیس منا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خوبصورت تلاوت کر کے سیکھ کر اپنے نبی سے تعلق وابستہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔